رہی ہوں اور میں ایز اے سوائل سائنٹسٹ لینڈ ریسورسز NRC میں کام کر رہی ہوں. اس پروجیکٹ میں مجھے بایو فرٹیلائزر کا ایک پورشن دیا گیا کہ اس کے لیے ہم کوئی حیاتیاتی کھاد بنا سکیں. تو اس کو ہم سوائل ہیلتھ سے ریلیٹ کرتے ہیں. سوائل ہیلتھ تو ویسے بہت سی چیزوں سے افیکٹ بھی ہوتی ہے, کنٹرول بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ میرا فوکس صرف 2 چیزوں پہ ہے کہ اس کا اسٹرکچر اور نیوٹرینٹ. جیسے کہ ہماری کنٹری کی پاپولیشن وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے, نیو ویرائٹیز آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے اس انکریز پاپولیشن کو فیڈ بھی کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہماری جو سوائل پہ برڈن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم پھر زیادہ تر سوئچ کر رہے ہیں کیمیکل فرٹیلائزر کی طرف, تاکہ وہ نیوٹرینٹ ایڈ کرے اور پلانٹ اس سے لے سکے. تو اس سے تو نقصان بھی ہو رہا ہے, فائدہ بھی ہو رہا ہے. اگر پلانٹ کے حساب سے دیکھیں تو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ ییلڈ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل رہی ہے. لیکن نقصان سوائل کو ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری سوائل اسٹرکچر بھی اس سے خراب ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم ہل چلا رہے ہیں, ڈفرینٹ ہیوی مشینری یوز کر رہے ہیں. جو زمین کی اپنی ساخت ہے وہ کنٹینیو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیوٹرینٹس ہم ڈال رہے ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی پولوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم یوریا ڈالتے ہیں تو اس میں تقریباً ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ 46% وہ ضائع چلا جاتا ہے, اور باقی جو ہوتا ہے وہ پلانٹ لے لیتا ہے یا انڈر گراؤنڈ واٹر میں چلا جاتا ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بیماریاں پھیل رہی ہے. اگر اس پہ جا رہا ہے انوائرمنٹ میں تو اس کو پولوٹ کرتی جا رہی ہے. اسی طرح فاسفورس بھی ہے جو ہم ڈال رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم 100 kg ایک جگہ پہ ڈال رہے ہیں تو 80 kg جو ہے وہ جا رہا ہے ہمارے سوائل میں فکسیشن کی سائڈ پہ, مطلب وہ پلانٹ نہیں لے پا رہا ہے. صرف 20 kg اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح پوٹاشیم بھی. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ اگر کراپ کے ریلیشن سے ہم دیکھیں اور اس کی نیوٹرینٹ کی ضروریات کے, لیکن سوائل اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اب سیکنڈ آپشن آ جاتی ہے ہمارے پاس آرگینک فرٹیلائزر کی, جو کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ شیڈس میں موجود ہے, جیسے فارم یارڈ مینیور, کمپوسٹ ہے. لیکن یہ اتنی کوانٹٹی میں نہیں ہے کہ ہم سارے کراپس اور سارے فیلڈس کو اویلیبل کر سکیں. اب آتی ہے ہمارے پاس تھرڈ آپشن, بایو فرٹیلائزر. یہ آسانی سے ہم اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کسی فیلڈ میں لے کے جا بھی سکتے ہیں. اب میرا فوکس زیادہ یہ ہے کہ میں کوئی نائٹروجن فرٹیلائزر کا ریپلیسمنٹ سنتھیٹک کا بناؤں کہ وہ ہماری طرف کوئی حیاتیاتی کھاد کی شکل میں آ جائے. کیونکہ جتنا بھی آپ دیکھ لیں زمین جو بنتی ہے نا وہ ہمارے پاس ایک راکس سے بنتی ہے, جو چٹان ہے, ایک لمبے 100 ایئرس پروسیس سے بنتی ہے, بہت سلو پروسیس ہے. تو یہ باقی نیوٹرینٹس جو ہے فاسفورس ہو گیا, پوٹاشیم ہو گیا, باقی نیوٹرینٹس اس کے راکس کے اندر موجود ہوتے ہیں. صرف واحد نائٹروجن نیوٹرینٹ ہے جس کا زمین کے اندر اپنا کوئی سورس نہیں ہے, وہ صرف لیتا ہے آرگینک سے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر علاقے جو ہے وہاں پہ بارشیں کم ہیں, ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. تو اگر آرگینک میٹر ہم ڈالیں بھی تو وہ ودن 45 days ختم ہو جاتا ہے. تو آرگینک میٹر سے یہاں معاملہ سالو نہیں ہو رہا ہے نیوٹرینٹس کا. تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بایو فرٹیلائزر بنائیں. اور جس طرح کے ہمیں پتہ ہے کہ زمین میں کوئی بھی نائٹروجن نہیں ہے, لیکن ہوا میں ہمارے پاس 78% موجود ہے. لیکن اس 78% کو نہیں یوز کر پا رہا ہے پلانٹ. کیوں؟ جس طرح ہم گوشت ہوتا ہے نا اس کو ہم کچا نہیں کھا سکتے نا, اس کو ہم کوک کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں. سیم ٹو سیم یہی ہے کہ جو شکل میں موجود ہے ہوا میں اس میں پلانٹ اس کو نہیں لے پا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پلانٹ کے لیے ایک آتا ہے رائزوبیم. اب پلانٹ کیا کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس نائٹروجن نہیں ہوتا ہے تو وہ میسج دے دیتا ہے. میسج وہ ڈفرینٹ, جس طرح ہم بات چیت کر رہے ہیں نا اس طرح ہم ایک دوسرے کو میسج کنوے کر پا رہے ہیں. لیکن اب پودے اور جرسومیاں جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بول تو نہیں سکتے نا. اب ان کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ان کی لینگویج ہوتی ہے کیمیکل ہارمون. وہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ فلیونائڈز ہیں. اب وہ کیمیکل بھی خاص کوڈ ہوتے ہیں, جیسے مطلب ایک لیٹر ہوتا ہے اور لیٹر اب کس انگلش میں لکھا گیا ہے, اردو میں لکھا گیا ہے, سرائکی کس لینگویج میں لکھا گیا ہے. تو اب
کروڑوں کی تعداد میں سوئل کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں. اب اس میں میسج کون سے بیکٹیریا کو دینا ہے؟ وہ اس کے اندر اس کی جینز ہوتے ہیں جس کو ہم نوٹ جینز کہتے ہیں. وہ اس کی کوڈ کو ریڈ کر پاتے ہیں اور پھر روٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اب رائزوبیم کے اندر پہلے بھی یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ نائٹروجن فکس کر سکتا ہے، لیکن جب وہ باہر کی کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ اس میں نائٹروجن فکسیشن کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اس پروسیس میں ایک انزائم ہوتا ہے نائٹروجینیز، جو کہ باہر انوائرمنٹ میں اس کے لیے سوائل میں آکسیجن زیادہ ہوتا ہے، وہ سینسیٹیو ہوتا ہے تو وہ اپنا کام نہیں کر پاتا. تو جب یہ پلانٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کو میسج دے دیتا ہے کہ میرے لیے ایک کلوز انوائرمنٹ بناؤ، مطلب فیکٹری بناؤ. وہ فیکٹری کیا ہے؟ جیسے حسن صاحب نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک دانوں کی شکل میں، اڈلی کی شکل میں ہوتے ہیں. وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ سوائل کے اندر جو مسام ہے انہی سے ان کی نائٹروجن چلی جاتی ہے اور پھر وہ اس نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں جو پلانٹ کو اس شکل میں چاہیے. اب ان کے درمیان سمجھے ایک کانٹریکٹ ٹائپ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نائٹروجن فکس کروں گا اور اب میں ورکر ہوں، مجھے کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے، تو پلانٹ اس کو خوراک دیتا ہے. تو اس طرح یہ میوچول جو ان کی ورکنگ ہے وہ چلتی ہے. اب جیسے پلانٹ گرو ہوتا ہے اور میچیورٹی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی نائٹروجن فکس کرے، تو اس کے لیے وہ یہ پھر وہ نیڈیولز اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے اور ہم کس طرح اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں؟ تو یہ رائزوبیم اور پلانٹ کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. ہر ایک رائزوبیم ہر ایک پلسس کراپ پہ نیڈیولز نہیں بنا سکتا، نہ اس کے لیے نائٹروجن فکس کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم مونگ بین کے رائزوبیم کڈنی بی کو ڈالیں وہ کبھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میسج جو دے رہا ہے وہ اس کو ریڈ نہیں کر پا رہا ہے. سیم ٹو سیم اسی طرح، مطلب اگر یہ گرم علاقہ ہے، یہ ہم یہاں کے لوگوں کو مائنس ٹمپریچر پہ لگے جائے تو ان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہوگی. سیم ٹو سیم بیکٹیریا کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایریا جہاں سے کلیکٹ کیا گیا وہ اسی میں ہی کام کرتا ہے. اسی طرح سرد علاقوں والے بیکٹیریا صرف سرد علاقوں میں ہی کام کر سکتے ہیں، اور گرمی میں لے کے آئیں گے تو وہاں سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. تو اس پروجیکٹ میں مجھے موقع ملا، منصور صاحب نے مجھے کافی سپورٹ کیا، تو ہم نے ڈفرینٹ علاقوں کا وزٹ کیا جس میں ہم نے فیصل آباد، بکر، ڈیے خان ان سے کلیکشن کی، سوات سے، کوئٹہ سے، تاکہ میں ایریا اسپیسیفک، کراپ اسپیسیفک بایو فرٹیلائزر بنا سکے. ابھی وہ پروسیس ہمارے لیبز میں انڈر پروسیس ہے اور تقریباً ہم نے ان کی جو آئسولیشن ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. لیکن ایک چیز ہوتا ہے نا کہ پروسیس تو پورا ہو چکا لیکن اس پہ مہر لگنا چاہیے، مطلب اگر کمپنی کھلتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سیم ٹو سیم اس کو سیمپلس کو ہم کوریا بھیجیں گے، وہاں ان کی مالیکولر آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، وہ ہمیں بتائیں گے ہاں یہ رائزوبیم ہی ہے، تو پھر ہم ان کو فردر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ جگہوں سے رائزوبیم ڈفرینٹ پلانٹ سے کلیکٹ کیے. اب اس کا انوکولم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کنفرم آ جائے رائزوبیم ہے، ان کا اپنا ایک خوراک کا میڈیا ہوتا ہے، اس میں گرو کرتے ہیں 2 دن کے لیے. پھر اس کے بعد آتا ہے پیٹ سوائل جو کہ آرگینک رچ مینرل سوائل ہوتا ہے. اس میں بیکٹیریا کو ہم اناکولیٹ کرتے ہیں اور اس اناکولم کو ہم 6 مہینوں تک یوز کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ہم 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھیں. ہائی ٹمپریچر پہ جو بیکٹیریا ہوگی وہ مر جائے گی. اب اس کے اپلیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ ہم سیڈز لیں گے، اس کے اوپر ایک گڑ یا چینی کا شیرہ بنا کے کر دیں گے. پرپس کیا ہے اس کا کہ یہ سٹکی ہو جائے. جب سٹکی ہو جائے اس کے اوپر جو ہمارا انوکولم کا ہوگا وہ اوپر سپریڈ کر دیں گے ہم، وہ پھر شیک کر لیں گے تو وہ سٹک ہو جائیں گے. تو اس کا اور یہ سارا پروسیس ہم نے سائے میں کرنا ہے، ہم نے سورج میں نہیں کرنا. اوپر اس کی ہم سوئنگ کر دیں گے. اچھا، اب یہ سیڈ انوکولیشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سوئل میں ڈفرینٹ قسم کے مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں. تو جس طرح پلانٹ ٹو پلانٹ کمپٹیشن چلتی ہے نا، اس طرح مائکرو آرگینزم کی بھی کمپٹیشن چلتی ہے. وہ چاہتے ہیں مجھے خوراک ملے. تو جو روٹ کے قریب، مطلب جب بھی یہ سیڈ کے میں نے کوٹ کیا تو اس کے جب بھی یہ فرسٹ روٹ بنائے گا تو وہ قریب ہوگا، وہ جلدی جائے گا اور وہاں پہ اپنی اسپیس بنا لے گا. اب اس کو ہم افیکٹو کس طرح بنا سکتے ہیں؟
ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپلائی کریں تو پلانٹ سوئنگ لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گرو جو ہوتا ہے وہ روٹ پہ ہوتا ہے، تو جتنی روٹ کی بایو ماس زیادہ ہوگی اتنی نائٹروجن فکسیشن زیادہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس کے پروسیس کے دوران ہمیں کوئی یہ سائے پہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ کنفرم ہو، کیونکہ ہماری مارکیٹ میں کافی بایو فرٹیلائزر کے نام سے بیچی جا رہی ہے، لیکن اس میں وہ مائکروبز نہیں ہو، تو یہ شیورٹی ہمیں ہو جو میں اپلائی کر رہا ہوں وہ رائزوبیم سٹرینز ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو بھی آپ اناکولم لے رہے ہیں تو کوئی ایسے ادارے سے لے جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں واقعی میں اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس سے ایک تو ہمارے فائدے کیا ہو جائیں گے، کیمیکل فرٹیلائزر جو ہم نائٹروجن کے لیے اگر ڈال رہے ہیں تو اس کی وہ کٹ اپ ہو جائے گا، تو یہ ایک نائٹروجن فرٹیلائزر کو مائنس کر دے گا۔ دوسرا ہمارے لیے انوائرمنٹل فرینڈلی ہے، کیونکہ اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہو، نہ کسی پودے کو، نہ سوئل کو، نہ واٹر کو، نہ باقی ہمارے ایٹماسفیئر میں، کیونکہ جب یہ پودا کٹ جاتا ہے تو یہ سوئل میں جس طرح ہم کہتے ہیں ہائبریشن پیریڈ میں چلاتا ہے، اس میں سپورٹس بنا دیتا ہے، تو وہ اس فارم میں ان ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن نہیں، جب ہم دوبارہ لے کے جاتے ہیں اس کو تو یہ دوبارہ سپور فارم سے ایکٹیو فارم میں آ جاتا ہے۔ تو ایک تو سوئل کو ہم اس کے ذریعے سے دوبارہ اناکولیٹ کر کے اس کی ڈائیورسٹی بڑھا دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم انوائرمنٹ کو بھی سیو کر لیتے ہیں، فارمر کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ییلڈ بھی انکریز ہو جاتی ہے، جہاں پہ بالکل اگر نائٹروجن فرٹیلائزر ڈالا بھی نہیں جا رہا ہے تو وہ جب اس کا ساتھ میں استعمال کریں گے تو ان کی ییلڈ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔